بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر یہ میرے واقعات آپ کو پسند آتے ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور فیملی ممبرز کو بھی دکھائیے تاکہ ان واقعات کے ذریعے ہم سب کا ایمان مضبوط ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتے جائیں۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی خادمہ جس کا نام مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج ایک عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے یہ قصہ اپنے باپ کو بیان کیا۔ پھر فرعون سخت غصے میں آ گیا اور اسی وقت اس خادمہ کو دربار میں بلایا اور کہا، تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس خادمہ نے پھر کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت اپنے خادموں کو حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اسے خوب تپایا جائے اور جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تانبے کی گائے میں ڈال دیا جائے، آخر میں اس خادمہ کو بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب وہ آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کرنا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اس تانبے کی گائے میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی۔ اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کریں، اماں جان ذرا بھی پریشان نہ ہو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں کو صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایسے ایمان افروز واقعات کو ہم آگے نہ شیئر کریں تو یہ ہمارے لیے ایک گناہ ہوگا کہ ایک خادمہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سارے بچوں کو قربان کر دیا اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس خادمہ کو جنت میں محل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے ایمان کو اس خادمہ جیسا مضبوط کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے شرمندہ نہ ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایک محل جنت میں بنا دے۔ دوستو، میرا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والے ہر واقعات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور اگر ایسے ایمان افروز واقعات سن کر ہم میں سے کسی کا بھی ایمان جاگ گیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ ملتا ہوں اگلے واقعے میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا، خصوصاً اپنے والدین کا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔